دوستو، کہتے ہیں کچھ پل صرف دو کناروں کو نہیں جوڑتے، وہ زندگی اور موت کے بیچ بھی بنے ہوتے ہیں۔ اور اگر رات کے آخری پہر کسی پل کے نیچے سے تمہارا نام سرگوشی میں لیا جائے تو سمجھ لو واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایان اور ہیرا کی، جو ایک ساتھ نکلے تھے اور زندہ واپس آنے کے لیے ایک دوسرے کے سوا کچھ نہیں رکھتے تھے۔ کہانی کا عنوان ہے دو دل اور ایچھا دھاری نا۔ ایان اور ہیرا یونیورسٹی سے واپسی پر موٹر بائیک پر جا رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف کھیت اور درمیان میں ایک پرانا لوہے کا پل جس کے نیچے کالا دریا بہتا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ایان، ماں کہتی تھی اس پل پر رات کو مت رکا کرو۔ ایان مسکرایا، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی موٹر بائیک پل کے بیچ پہنچی، انجن بند ہو گیا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ دریا سے کچھ آواز آئی، چھپ چھپ چھپ، جیسے کوئی چیز پانی میں سانس لے رہی ہو۔ ہیرا نے ایان کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ یہ آواز کیا ہے؟ پل کے نیچے سے آواز آئی، بالکل ہیرا کی آواز میں، ایان نیچے آؤ۔ ایان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تم نے نہیں کہا؟ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، لیکن آواز میری جیسی کیوں ہے؟ اچانک پل کے نیچے پانی میں کئی چہرے ابھر آئے، بغیر نخوں کے، بغیر بالوں کے، منہ ایسے جیسے چلاتے چلاتے جم گئے۔ ایک آواز اکٹھی گونجی، جوڑے ہمیں بہت پسند ہیں۔ پل ہلنے لگا، لوہے کی کیلیں خود بخود نکلنے لگے۔ ایک سایہ پل کے ستون سے چپکا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے بازو حد سے لمبے اور گردن الٹی مڑی ہوئی۔ اس نے سرگوشی کی، ایک کو چھوڑ دو اور دوسرا زندہ رہنے کا حق پالے گا۔ ہیرا چیخی، ایان مجھے چھوڑ دو۔ ایان نے ہیرا کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں، اگر جانا ہے تو دونوں جائیں گے۔ سایہ غصے سے چیخا۔ دریا ابلنے لگا۔ پل کے نیچے لاشوں جیسے ہاتھ اوپر آنے لگے۔ ہیرا نے کانپتی آواز میں کہا، ایان، آنکھیں بند کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جہاں سچا یقین ہو وہاں کوئی سایہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ اسی لمحے زمین کے اندر سے ایک سرسراہٹ ابھرتی ہے، جیسے مٹی کے نیچے کوئی صدیوں سے جاگ رہا ہو۔ اچانک وہ ایچھا دھاری ناگ بجلی کی رفتار سے سامنے آتا ہے، آنکھوں میں سبز شعلے، سانس میں پرانی دنیا کی خوشبو۔ لیکن وہ حملہ نہیں کرتا، وہ زمین کو چھوتے انسانی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ قد لمبا، چہرہ پرسکون، اور پیشانی پر ایسا نور جیسے کسی قبول دعا نے انسان کی صورت اختیار کر لی ہو۔ وہ آہستہ سے بولتا ہے، ڈر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سچا پیار اب میرے علم کی پناہ میں ہے۔ اسی لمحے چاروں طرف کے سائے چیخنے لگتے ہیں، وہ جو محبت پر پلتے تھے، وہ جو خوف سے طاقت لیتے تھے۔ ناگ کی نگاہ پڑتے ہی سائے موم کی طرح پگھلنے لگتے ہیں۔ وہ زمین پر ہاتھ رکھتا ہے اور ایک ایسا لفظ پڑھتا ہے جو کتابوں میں نہیں، صرف امانت دار دلوں کو سکھایا جاتا ہے۔ سائے جلتے نہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کبھی تھے بھی۔ فضا ہلکی ہو جاتی ہے، سانس آسان، دل مطمئن۔ وہ دونوں عاشق جو اب تک موت کے کنارے کھڑے تھے، دیکھتے ہیں
محبت واقعی اکیلی نہیں ہوتی۔ جانے سے پہلے وہ ناگ انسان بس اتنا کہتا ہے، جہاں پیار میں لالچ نہ ہو وہاں سائے ٹھہر نہیں سکتے، اور جہاں نیت صاف ہو وہاں موت بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ روشنی میں بکھر جاتا ہے اور مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ لیکن محبت زندہ رہتی ہے، اور وہ دونوں ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوستو، ہر ڈرونی جگہ جان لینے نہیں آتی، کچھ جگہیں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ مشکل وقت میں آپ کس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو محبت میں ساتھ دے موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کہانی نے دل دھڑکا دیا ہو تو سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی آزمائش بھی ہوتی ہے اور انجام بھی۔